وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. آج ہم آخرت کی یاد میں یہاں اس گھر میں جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی اپنے جنتوں میں ہمیں اس طرح دوبارہ جمع فرمائیں. کچھ دنیا میں ایسے حقیقتیں ہوتے ہیں جس کو سمجھنے سے یا سمجھنے کے باوجود اس پر عمل کرنے سے لوگ غافل ہوتے ہیں. ان حقائق میں سے ایک عظیم حقیقت یہ ہے کہ جو دنیا ہے، یہ دار ممر ہے، گزرگاہ ہے، آرامگاہ نہیں. اس سے ہم نے چل کر آگے جانا ہے آخرت کی طرف. اور اس دنیا میں چلنے والا، اس دنیا کا راہی انسان اس گھوڑ سوار مسافر کی طرح ہے جو کچھ آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرتا ہے، پھر آگے چلتا ہے. لیکن اس ناپائیدار اور مختصر دنیا اپنے بہت ہی ناپائیداری اور اختصار کے باوجود یہ دار غرور بھی ہے، دھوکے کا گھر ہے. اور انسان اس سے دھوکا کھا جاتا ہے، سمجھتا ہے شاید میرا اصل مستقبل ہی دنیا ہے. دنیا کو اصل مستقبل سمجھ کر اور اپنی حقیقی مستقبل دار آخرت اس کو بھلا دیتے ہیں. دنیا کے لیے ہی پڑھتے ہیں، دنیا کو اپنا مبلغ علم بناتے ہیں، اپنے علم کی انتہا دنیا کو بنا دیتے ہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اللہ ہمارے مبلغ علم کو دنیا نہ بنائے. اور دنیا کو اپنی چاہت کی انتہا بنا دیتے ہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہماری چاہت کی انتہا، ہمارے رغبت کی انتہا دنیا کو نہ بنائیں. لیکن اس کے باوجود ہم غافل ہیں. انسان دنیا کو ہی اپنا اصل مستقبل سمجھتے ہیں، دنیا کے لیے ہی سوچتے ہیں، دنیا کے لیے ہی محنت کرتے ہیں، آخرت کو بھلا دیتے ہیں. آج کل اگر ہم خصوصاً اس زمانے میں جہاں مادیات پرستی ہر جگہ پر منتشر ہیں، پھیل گئے ہیں، تو یہاں آج کل دنیا میں سب الا من رحم اللہ، بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جن کو آخرت یاد ہے. باقی سب نے آخرت کو بھلا دیا اور اس دنیا کو اصل مستقبل سمجھا. آپ اپنی ساری محنتیں، ساری کوششیں، سارا اس کا ہم غم، دکھ، حزن، محنتیں، پڑھائی ساری دنیا کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ انسان اتنا اس کا دل سخت ہے کہ اس کی حالت یہ بن جائے گی. اس کو اس حقیقت کا پتہ ہے کہ اس نے 70 سال سے زیادہ اس دنیا میں نہیں رہنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے امت میں سے اکثر لوگوں کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گے. وَقَلَّ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، 70 سال سے زیادہ عمر پانے والے اس دنیا میں بہت ہی کم ہوں گے. لیکن اس کے باوجود انسان اس دنیا میں دل لگاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس حقیقت کو ہمیں مختلف انداز میں سمجھایا. بلکہ قرآن پاک کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھاتا ہے.
اور آخرت یاد دلاتا ہے، تذکیر بھی یوم القیامہ۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت کے اندر کیا کیا چیزیں ہوگی، اس کی نعمتیں کیا ہیں، اس کے کیا کیا مراحل ہیں، اس کو قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا۔ لیکن ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہیں کما سکے تھے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، جس طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے اور چاندی کے نہریں جاری کر دیں، لیکن آپ کے پاس رغبت ہی نہیں تھی۔ آج کل کے اگر ہم جیسے لوگ آپ کے زمانے میں ہوتے ہیں مشورہ دینے والے، تو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ سونے چاندی کے پہاڑیں یا دریا بہنے دیں، احد پہاڑ کو سونا بننے دیں۔ جبریل نے آ کے کہا تھا، یا محمد آپ نے بادشاہ بننی ہے یا اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی بننی ہے؟ اللہ کی قسم، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہی کو اختیار کر دیتے تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان علیہ السلام کی بادشاہی سے زیادہ زبردست اور اس سے زیادہ شان و شوکت والی بادشاہی عطا کر دے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی نے کیا کہا؟ عبد النبی، میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں اور اس کا نبی بننا چاہتا ہوں۔ بادشاہی کو ٹھکرا دی، دنیا کو ٹھکرا دیا، اور کیا کرتے تھے؟ ہر وقت آخرت کو یاد کرتے تھے۔ صحابہ کرام جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے ان کے ایمان تازہ ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس میں ہر وقت آخرت یاد کیا جاتا تھا۔ تو آخرت کے لیے مجالس سجانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہم اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آج شیخ وسیم بھائی کے اور فاروق بھائی کے اور شیخ انیس بھائی کے محنتوں سے آج یہ مجلس سجا رہے ہیں دعوت سینٹر یمبو کے تحت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اس کی شر سے ہمیں محفوظ رکھیں، اور آخرت کی حقیقت کو سمجھ کر ہمارے دلوں میں آخرت کی رغبت پیدا فرمائیں۔ آخرت کا جو موضوع ہے بہت طویل موضوع ہے، لیکن ہمارے درس میں صرف ہم آخرت کے مراحل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آخرت کے مراحل سے مراد قیامت کبریٰ کے واقع ہونے سے لے کر جنت جہنم تک، قیامت کبریٰ کے واقع ہونے سے لے کر جنت جہنم تک کے درمیان جتنے مراحل ہیں، جتنے سٹیج ہیں، ان مراحل کو، ان عرصات کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ قیامت کی دو قسم ہیں، ایک ہے قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ مطلب انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، موت آ جاتی ہے نا، تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ مرنے والے کی قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اذا مات ابن آدم فقد قامت قیامت، اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے۔ لیکن قیامت کبریٰ کب واقع ہوگی؟ دوسری یا تیسری بار، آخری بار سور میں پھونکنے کے بعد سے لے کر پل صراط کراس کر کے جنت میں پہنچنے یا پل صراط سے گر کر جہنم میں پہنچنے تک، یہ جو سٹیج ہے آج کے درس میں، اس سٹیج کے اندر جتنے مراحل آتے ہیں اس کو بیان کریں گے۔ تفصیل طلب ہے اور بہت سارے سینکڑوں قرآن کے دلیل اور احادیث کے دلیل موجود ہیں، لیکن ہم مختصراً ان چند مراحل کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ان مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ سور کا پھونکنا ہے۔ بعض احادیث میں آتے ہیں کہ سور پھونکنے والا اسرافیل ہے، اسرافیل علیہ السلام، لیکن یہ حدیث جس میں اسرافیل کا ذکر ہے سور پھونکنے کے حوالے سے، ویسے تو اسرافیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر فرشتوں میں سے ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن کیا وہی سور پھونکنے والا ہے؟ جن احادیث میں اس بات کا تذکرہ آتا ہے وہ حدیث درجہ صحت تک نہیں پہنچتا، لیکن علماء اہل سنت والجماعت نے اس پر اجماع ذکر کیا ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل ہے۔ اسرافیل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا، یا سور پھونکنے والے فرشتے کے بارے میں فرمایا کہ کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته واصغى السمع حتى يؤمر، کہ میں کس طرح آرام سے بیٹھوں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو گئے، خوف کے آثار آپ کے چہرے پر تھے،
कहा गया कि या रसूलल्लाह क्या बात है, तो आपने फरमाया किस तरह मैं सुकून से बैठूं, किस तरह मैं आराम से बैठूं। साहिब कर्न सूर फूंकने वाले फरिश्ते ने सूर को अपने मुंह पर रख दी है और अपने माथे को झुका दिया है और अर्श की तरफ देख रहे हैं कब उसको इजाज़त मिलेगी, कब उसको इजाज़त मिलेगी। सूर फूंका जाएगा। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जिक्र की तो फज़ या अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम डरने लग गए। तो आपने फरमाया क़ूलू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तुमने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहना है, तो हमें भी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील बार बार कहनी चाहिए। अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है, वही बेहतरीन कारसाज है। तो सबसे पहले सूर फूंका जाएगा। आखिरी सूर फूंका जाने के बाद इसका पहला है, दूसरा और तीसरा स्टेज है। बाद उलमा कहते हैं सिर्फ 2 बार फूंका जाएगा, बाद उलमा कहते हैं 3 बार। अलमुहिम आखिरी बार जब सूर फूंका जाएगा तो उस वक़्त दूसरा मरहला शुरू होगा जिसको बास और नुशूर कहा जाता है। यौमुल बास, यौमुल नुशूर क़यामत के अस्मा में से है ना। बास और नुशूर का मतलब क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला सूर फूंकने के बाद इंसानों को अपने कब्रों से निकालते हैं और हिसाब व किताब के लिए जमा करते हैं। जो सूर फूंका जाएगा, हदीस में आते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, कुरान की बहुत सारे आयतें हैं, वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अफ़ला यअलमू इज़ा बुअसिरा मा फ़िल क़ुबूर इन्नमा यस्तजीबु लज़ीना यस्मऊन वल मौता यबअथुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन। बहुत सारे आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत का जिक्र किया। हदीस में आते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान से कोई बारिश नाजिल कर देगा जो इंसान के पानी की तरह होगा, मनी के करीब। तो इससे इंसानों के जिस्म कब्रों से इस तरह उगेंगे जिस तरह सब्ज़ा उगते हैं, कब्रों से निकल जाएंगे। और ये हालत यानी नफ़्ख़ा सानिया, दोबारा सूर फूंकना, ये जुमे के दिन होगी। अल्लाह तबारक व तआला जुमे के दिन क़यामत कायम करेंगे। मतलब दुनिया के जितने लोग हैं वो जुमे के दिन ही मर जाएंगे। नफ़्ख़ा उला में सूर की पहली बार जिसमें फूंका जाएगा उसमें, दूसरी बार जब क़यामत कायम होगी लोग ज़िंदा होंगे, वो भी जुमा का दिन ही होगा। सुनन नसाई की हदीस है, आपने फरमाया यौमुल जुमअति फ़ीहि अस्साक़तु व फ़ीहि नफ़्क़ा सानिया, पहला सूर और दूसरा सूर दोनों यौम जुमा को ही फूंका जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दोनों नफ़्ख़ा के दरमियान 40 साल की मसाफत होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला आसमान से कोई बारिश नाजिल कर देगा। ये सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह तबारक व तआला आसमान से कोई बारिश नाजिल कर देगा। फ़यंबुतून मिन्हु कमा यंबुतुल बक़ल, इंसान अपने कब्रों से इस तरह उग जाएंगे, निकल आएंगे जिस तरह पौधा उगता है। लैसा मिनल इंसानी शैअन इल्ला यबला इल्ला अज़मन वाहिदन व हुवा अजफ़ु ज़नब, इंसान के सारे जिस्म, सारे गोश्त, सारे हड्डियाँ मट्टी बन चुकी होगी, सिर्फ उसकी रीढ़ की हड्डी बाकी होगी। अल्लाह तबारक व तआला उसी पर दोबारा गोश्त और हड्डी चढ़ाएंगे और लोगों को कब्रों से उठाएंगे। लोगों को जब कब्रों से उठाएंगे तो सबसे पहले कब्र से उठने वाला हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की हदीस है। रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं अना सय्यिदु वलद आदम यौमल क़ियामह, कि मैं आदम के औलाद का सरदार हूँ क़यामत के दिन। व अव्वलु मन युनशक़्क़ु अन्हुल क़ब्र, और सबसे पहले मेरे कब्र को खोला जाएगा और मैं वहाँ से निकलूँगा। तो ये क्या है? दूसरा मरहला है, कब्र से निकलने का मरहला। फिर तीसरा मरहला ये है, कब्र से निकलने के बाद लोगों को एक जगह पर जमा करना, जिसको हश्र कहा जाता है। दूसरा मरहला क्या था? नशर था या बाअथ था। तीसरा मरहला क्या है? हश्र। हश्र नशर के बाद होगा। कब्रों से उठने के बाद हश्र होगा, यानी एक जगह पर लोगों को जमा करना, एक ही मैदान में एक ही जगह पर लोगों को जमा करना। बुनियादी तौर पर नशर हश्र जो है ना 2 बार होगी। एक तो दुनिया में एक हश्र होगा जो आखिरी ज़माने में होगी। क़यामत की जो बड़ी अलामतें हैं उनमें से सबसे आखिरी जो अलामत है आग का निकलना है यमन से, अदन के समंदर से। लोगों को एक जगह पर जमा करेंगे, अर्ज़ शाम में जमा करेंगे
یہ ہے نشر دنیا. دنیا کے اندر ایک بار حشر ہوگی, مطلب لوگوں کو جمع کیا جائے گا. لیکن آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے قبروں سے اٹھانے کے بعد. کس طرح جمع کریں گے؟ قرآن میں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آواز دینے والے کا حکم دے گا کہ وہ آواز دے گا. داعی, آواز دینے والا, پکارنے والا پکاریں گے کہ ایک جگہ پر جمع ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. اس دن لوگ اس پکارنے والے کے پکار پر پیچھے چلتے جائیں گے, کوئی دائیں بائیں نہیں جا سکیں گے اور آرام سے چپ چاپ سے جائیں گے. زور سے کوئی بات بھی نہیں کریں گے, چیخ و پکار کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی, بس آہستہ آہستہ بات کر رہے ہوں گے. فلا تسمع الا ہمسا. اور دوسری آیت میں فرمایا خش عن ابصارہم, ڈر رہے ہوں گے. یخرجون من الاجداث, قبروں سے اٹھ کر کأنہم جراد منتشر, گویا کہ وہ پھیلے ہوئے ٹڈی ہیں. یہ تو نشر کا مرحلہ ہو گیا, قبروں سے نکل جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ مہطعین الی الداعی, جہاں سے آواز آ رہا ہوگا وہاں دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے, سر کو بھی اٹھا کر. اس دن کافر کہیں گے یقول الکافرون ھذا یوم عسر, یہ تو بہت مشکل دن ہے. تو قیامت کا تیسرا مرحلہ نفخ صور اور نشر کے بعد کیا ہے؟ حشر ہے. قیامت کے دن جو حشر ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کے میدان کی بھی کچھ صفات بتائی اور اس کی بھی کچھ حقیقتیں بتائی. پہلی تو یہ بات ہے, پہلی بات یہ ہے کہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اکٹھا کریں گے. نبی ہو, ولی ہو, علماء ہو, صلحاء ہو, فقہاء ہو, عام آدمی ہو, مسلمان ہو, کافر ہو, جن ہو, انسان ہو, کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے, سب کو جمع کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن پہاڑوں کو چلا دیں گے, نہ ختم کر دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, زمین بالکل ظاہر ہوں گے, چٹیل میدان ہوں گے. وَحَشَرْنَاهُمْ, پھر ہم ان کو جمع کر دیں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اول سے لے کر آخر تک, آدم سے لے کر خاتم تک, سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر وہاں جمع ہوں گے. کوئی چھپ نہیں سکیں گے, کوئی پیچھے نہیں رہ سکیں گے. کس طرح حشر ہوگی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرما رہے تھے یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا, اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن ننگے حالت میں, بے لباس اور پیادہ ہوں گے. نہ آپ کی جسم پر لباس ہوں گے, نہ آپ کے پیر میں جوتی ہوں گے. غرلن, بغیر ختنہ کی, جس طرح اپنے آپ کے ماں نے آپ کو پیدا کیا تھا اسی حالت میں اللہ سب کو اکٹھا کریں گے. قلت یا رسول اللہ, ہمیشہ نے کہا یا رسول اللہ اس دن بے لباس ہوں گے, ننگے ہوں گے, تو النساء والرجال جميعا ينظرون بعضهم الى بعض, عورتوں اور مردوں کا کیا بنے گا, ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے. ہمیشہ نے ایسا سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ, اے عائشہ, الامر اشد من ذلك, معاملہ اس سے سخت ہوگا, کوئی ہمت ہی نہیں کر سکے گا کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں. سب کو اللہ تبارک و تعالی جمع کر دیں گے. الامر اہم من ان ينظر بعضهم الى بعض, ایک دوسرے کو دیکھنے کی جرات بھی نہیں کریں گے, معاملہ اس سے زیادہ اہم اور سخت ہوگا. اور حشر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت جابر کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, قیامت کے دن حشر کے موقع پر انسان کا اختتام اس دنیا میں جس عمل پر ہوا تھا اسی عمل کے مطابق اس کا حشر ہوگا. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے. جس عمل پر اس کا خاتمہ ہو جائے اسی عمل پر اس کا حشر ہوگا. تو اسی لیے لوگوں کی حشر کی کیفیتیں, صورتیں مختلف ہوں گی. کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح حشر کریں گے, کس طرح جمع کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ,
ان کو الٹے منہ ان کو قیامت کے دن جمع کریں گے، یعنی اپنے سر کے بل چل رہے ہوں گے، پاؤں پر ہوں گے، سر نیچے ہوں گے، علی وجوہہم، ان کے منہ کے بل. اور کس طرح ہوں گے؟ عمین و بکمن و سما، گہرے، اندھے اور کانے ہوں گے، نہ کوئی سنیں گے نہ کوئی بات کر سکیں گے. مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ سب کا جہنم ہوگا. صحیح بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ثابت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک آدمی نے آ کے کہا یا رسول اللہ کیف یحشر الکافر علی وجہہ یوم القیامہ، کافر الٹا کس طرح چلیں گے، منہ کے بل کس طرح چلیں گے؟ انسان تو اپنے پاؤں پہ چلتا ہے لیکن اپنے سر کے بل چلنا یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الیس الذی امشاہ علی رجلہ فی الدنیا قادر علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ. وہ ذات جس نے دنیا میں انسان کو اپنے پاؤں پہ چلایا تھا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ قیامت میں اس کے منہ کے بل چلائے. حضرت قتادہ نے فرمایا بلا وعزت ربنا، ہمارے رب کی عزت کی قسم کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے. یہ کفار کی حاصل کی حالت ہوگی. دنیا میں جو تکبر کرتے ہیں نا، تکبر سے مراد اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو ہیچ سمجھنا. یہ حق کتاب و سنت کی بات ملنے کے باوجود کسی اور کی بات کے لیے اس کو چھوڑنا، اس کو تکبر کہا جاتا ہے. بطر الحق وغمط الناس، اپنے آپ کو لوگوں سے افضل سمجھنا. آج کل لوگوں کی حالت دیکھیں، تھوڑی سی تنخواہ مل جائے، تھوڑی سی نوکری مل جائے، تھوڑی سی عزت اور جاہ مل جائے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لوگوں کو کم سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے والدین کو بھی نہیں بخشتے. ہماری حالت دیکھیں، اللہ ہمارے اوپر رحم کرے. تکبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح جمع کریں گے؟ دنیا میں جو لوگ تکبر کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو، لوگوں کو ہیچ سمجھتے ہیں اور حق بات ملنے کے باوجود اس کو ترک کرتے ہیں، کتاب و سنت ملنے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو عمرو بن شعیب کی حدیث ہے، اس نے اپنے باپ سے حضرت شعیب سے اور اس نے اپنے دادے سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کیا. حدیث ترمذی اور امام احمد کی ہے اور یہ حدیث حسن حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال یغشاہم الذل فی کل مکان. اور ایک روایت میں ہے تطأ الناس باقدامہم. دنیا میں تکبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن چونٹیوں جتنا بنا کر، چھوٹے چھوٹے چونٹیوں کی کتنے کیا حیثیت ہے انسان کے مقابلے میں، بہت ہی چھوٹا ہوتا نا. دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو چوٹیوں جیسا چھوٹا چھوٹا ان کا شکل بنا کر، صورت کس طرح ہوگی؟ صورت انسان کی ہوگی لیکن اس کی مقدار کیا ہوگی؟ چوٹیوں جتنی ہوگی. اور ان کے چہرے پر ذلت ہوگی اور لوگ ان کو اپنے پاؤں تلے رون دیں گے قیامت کے دن، کیونکہ دنیا میں وہ لوگوں کو رونتے تھے، قیامت کے دن لوگ ان کو رون دیں گے. دنیا میں بھیک مانگنے والے ان کو کس طرح حشر کیا جائے گا؟ اس بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مذعة لحم. دنیا میں بغیر حق کے بھیک مانگنے والے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس طرح آئیں گے کہ اس کی ہڈی پہ گوشت کا ایک لوتھڑا بھی نہیں ہوگا، ہڈیاں ابری ہوئی ہوگی، کیونکہ اس نے اپنا عزت دنیا میں مال کے لیے صرف کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ سے اس کے گوشت کو نوچ کر صرف ہڈیاں ہی رکھ دیں گے، گوشت کا ایک ٹکڑا بھی اس کے جسم پر، اس کے چہرے پر نہیں ہوگا. دنیا میں چوری کرنے والے ہیں، خصوصاً بیت مال المسلمین میں سے، اور خصوصاً غنیمت کی مال چوری کرنے والے جس کو غلول کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو کس طرح جمع کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. کسی نبی کے لیے یہ شان نہیں، اس کا یہ شان نہیں کہ وہ چوری کرے، چوری چھپے کسی مال کو لے لے. اگر کوئی اس طرح کریں اس کے مالک کی اجازت کے بغیر، مسلمان حاکم کی اجازت کے بغیر بیت مال المسلمین سے لے لیں، جہادی امیر کی اجازت کے بغیر جہاد کے مال سے لے لیں، ایسا کرنے والے
اس چوری شدہ مال کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے آئیں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتلا دیں گے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حسن حدیث ہے، فرمایا قال بعثني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعیا، اللہ کے پیارے نبی نے مجھے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجنے کا ارادہ کیا۔ پھر جب میں جانے لگا تو جانے سے پہلے فرمایا انطلق ابا مسعود، ابا مسعود جا کے زکوٰۃ جمع کر لیں، ٹھیک ہے زکوٰۃ جمع کر لیں، لیکن لا يلفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من ابل الصدقہ، لیکن میں تمہیں قیامت کے دن اس طرح نہ پاؤں کہ تمہارے پیٹھ پر صدقے کا کوئی اونٹ ہو، یعنی تم نے صدقہ جمع کر لی تھی، زکوٰۃ جمع کر لی تھی، زکوٰۃ کے نام پر لوگوں سے اونٹ لے لی تھی، لیکن کہیں اس اونٹ کو اپنے پیٹھ پر لاد کر قیامت کے دن نہ آئیں۔ وَلَهُ رُغَاء، اور وہ چیخ رہا ہوگا، آواز دے رہا ہوگا، قد اغللتہ، جس کو تو نے چوری کی تھی، یعنی جو بھی مال چوری کر لے دنیا میں اس کے مالک کی اجازت کے بغیر، اس غلول کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے پیٹھ پر لاد کر لوگوں کے سامنے لائیں گے تاکہ سب کو پتہ چلے، اول سے لے کر آخر تک تمام انبیاء کو، صلحاء کو، سب کو پتہ چلے یہ بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے یہ جو میرے امتی ہیں یہ بڑا ڈاکو تھا، چور تھا۔ اس چوری شدہ مال کو اگر وہ اونٹ ہے تو اس کے پیٹھ پر اونٹ لاد کر آ جائیں گے، اگر کوئی گائے ہو، بلکہ اگر کوئی سوئی ہو تو وہ سوئی بھی اس کو حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ ایک صحابی سے غلطی ہوئی تھی، اس نے ایک چادر چوری کی تھی غنیمت کے بعد سے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو شہید ہو گئے، جنت میں گئے ہوں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تو جنت کی بات کر رہے ہیں، میں نے اس کو اس چادر کے اندر جہنم میں دیکھا ہے۔ اسی لیے جب یہ بات کہی تو حضرت ابو مسعود انصاری نے کیا کہا، اذا لا انطلق یا رسول اللہ، اگر بات اتنا سخت ہے تو میں زکوٰۃ جمع کرنے نہیں جاؤں گا۔ اسی لیے لوگوں سے پیسہ جمع کرنے والے، چندہ لینے والے احتیاط کر لیں، کہیں آپ کا چندہ، آپ کا پیسہ، آپ کا ریال، آپ کا ڈالر، آپ کا درہم قیامت کے دن آپ کے منہ پہ لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کو نہ لا جائے۔ ابو مسعود نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسا ہی ہے تو میرے پاس چندہ کے لیے، زکوٰۃ لینے جانے کے لیے ہمت نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا اذا لا اکرہک، اگر تم نہیں جانا چاہتے تو میں تمہیں مجبور بھی نہیں کروں گا، مرضی تمہاری، اس کو اجازت دے دیا۔ وضو کرنے والے جو ٹائم پر وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کو قیامت کے دن کس طرح جمع کیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامۃ غرا محجلین من آثار الوضوء، قیامت کے دن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وضو کے اعضاء ہاتھ، منہ، پیر چمک رہے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہونے والے یا زخمی ہونے والے ان کو قیامت کے دن کس طرح جمع کیا جائے گا؟ ان کو قیامت کے دن جب جمع کیا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے راوی ہیں، فرمایا کل کلم یکلم المسلم فی سبیل اللہ، ہر وہ زخم جو مسلمان کے جسم پر آتے ہیں اللہ کے راستے میں، جہاد کے میدان میں، تکون یوم القیامت کہیئتھا، قیامت کے دن اسی حالت میں آئیں گے۔ اگر اس کا جسم خون سے بہہ رہا ہو، اسی حالت میں خون سے بہتا ہوا جسم لے کر آئے گا، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہو اسی کٹے ہاتھ کو لے کر آئے گا۔ اذا تعلت تتفجر دما، اس کو ہلائیں تو اس سے خون بہ رہا ہوگا، خون لون الدم، اس کا رنگ تو خون کے رنگ کی طرح لال ہوں گی، لیکن اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ احرام کی حالت میں مرنے والے، حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث میں ہے، جب ایک آدمی اپنے سواری سے گر کر مر گئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے کفن کے اندر، احرام کے اندر ڈانپنے، مطلب دفن کرنے کا حکم دیا، اور اس کے سر کو ڈانپنے سے منع کیا، قبر میں بھی سر کو ڈانپنے سے منع کیا، اور فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، احرام کی حالت میں مرنے والے قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آئیں گے، حشر کے میدان میں جمع کرتے ہوئے۔ معاف کرنا میری طبیعت 2-3 دن سے خراب ہے تو نزلے کا اثر ہے۔ اسی طرح
سود تناول کرنے والے ہیں آج کل اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو محفوظ رکھے وہ محفوظ ہے نا، ورنہ بینک میں پیسہ مل جائے، پیسہ فکس کر لے، ڈاکخانے میں ڈالے، پتہ نہیں کون سے اکاؤنٹ ہے، اس میں ڈالنے سے کیا ہوگا، پیسے بڑھ جائیں گے، تو سود تناول کرتے ہیں۔ جتنی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی بیان کی نا، اتنی شاید کسی اور گناہ کی ہمت بیان نہیں کی۔ آپ کے اندر ہمت ہے کہ اپنے گھر سے اسلحہ لے کر، کراشن لے کر اللہ سے لڑنے نکلیں؟ کسی کے اندر ہمت ہے؟ سود کھانے والے کی حیثیت ایسا ہے کہ وہ اللہ رسول سے لڑنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اسلحہ لے کر، اب لڑیں۔ سود کھا رہے ہیں، 1000 2000 5000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کے لیے اللہ سے لڑنے والا بن رہے ہیں۔ اسی لیے سود کھانے والے کو قیامت میں کس طرح جمع کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، قبر سے نہیں اٹھیں گے قیامت کے حشر کے میدان میں آتے وقت، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے سوار ہو کر جس کو پاگل بنا دیا ہو۔ پاگل آدمی کس طرح چلتا ہے؟ پاگل آدمی سے چلتے ہیں نا، پاگل آدمی صحیح طرح نہیں چل سکتے ہیں، جس طرح پاگل چلتے ہیں اسی طرح قیامت کے دن چلتے ہوئے حشر کے میدان میں آئیں گے۔ سب لوگوں کو پتہ چلے گا یہ سود کھاتا تھا دنیا میں۔ تو لوگوں کی حالت حشر کے میدان میں مختلف ہوگی۔ عموماً جس حالت میں اس دنیا سے چلے گئے تھے اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اٹھائیں گے۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی یہی تھی، ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے تھے۔ حشر کا میدان جہاں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک ایسا زمین ہوگا جو یہ زمین نہیں ہوگا، کرۂ ارضی جس میں ہم رہتے ہیں نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہیں جمع کریں گے بلکہ اس کو بدل دیں گے۔ قرآن میں اعلان فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کو بدل کر کسی اور زمین پر لگا دیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ تو لوگ کہاں ہوں گے جب زمین بدل رہا ہوگا؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا پلسرات کے اس پار کسی اندھیرے جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رکھ دیں گے، زمین بدل کر پھر زمین پہ لگا لائیں گے۔ حشر کا میدان بالکل چٹیل میدان ہوگا، اور پہاڑ اس میں نہیں ہوں گے۔ پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، بالکل چٹیل میدان، لا تری فیہ عوجا ولا امتا، نہ اس میں اونچائی چڑھائی ہوگی، نہ اس میں اس طرح کا کوئی ٹھہرا ہوگا، ٹھہرا رستہ ہوگا جس طرح آپ دنیا میں پہاڑوں کے درمیان لوگ چل کے جاتے ہیں، بالکل چٹیل میدان ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو حکم دے گا سورج قریب ہوں گے، سورج قریب ہوں گے، 1 میل کے مسافت پر ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں پتہ نہیں میل سے مراد وہ جو دنیا کا مسافت ہے جو تقریباً 3 کلومیٹر بنتا ہے وہ میل ہے، یا وہ میل ہے جس سے انسان سرما لگاتا ہے۔ سرمچی سے آپ جس چیز سے سرما لگاتا ہے دام میں، اس کو بھی عربی میں میل کہا جاتا ہے۔ یہ میل ہے یا وہ میل ہے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، لیکن 1 میل کے مسافت پہ ہوں گے۔ جب سورج 1 میل کے مسافت پہ ہوں گے تو لوگوں کی حالت کیا بنے گی؟ اپنے پسینوں میں ڈوب چکے ہوں گے اپنے گناہوں کے مطابق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، اپنے عمل کے حساب سے اس کے جسم سے پسینہ پھوٹے۔ کس طرح ہوگا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبِهِ، کسی کے ٹخنے تک اس کا پسینہ آئے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَصِلُ إِلَىٰ رُكْبَتِهِ، کسی کے گھٹنے تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَصِلُ إِلَىٰ حِقْوَتِهِ، اس کے پیٹھ تک۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهِ، کسی کا پسینہ اب اس کے منہ تک پہنچ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر منہ کی طرف اشارہ کیا، یوں کر کے پسینہ منہ تک، اور کوئی پسینے میں تیر رہے ہوں گے، اپنے گناہ کے حساب سے اس کے اندر پسینہ ہوگا۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث میں ہے، صحیح بخاری مسلم کی ہے، انسان کا پسینہ اس کے جسم سے اتنا نکلے گا کہ 70 ہاتھ کے مسافت، 70 ہاتھ
70 ہاتھ مطلب 35 میٹر، ایک ہاتھ کا 2 ہاتھ کا 1 میٹر بنتا ہے نا، 70 ہاتھ کے مسافت زمین نیچے سے گیلی ہوگی انسان کے اپنے پسینے کی وجہ سے۔ اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ لوگ بڑے کرب میں ہوں گے، سب ڈر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو عسیر کہا، یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، بڑے سخت دن ہے۔ اور اس دن کو یوم ثقیل کہا، بڑے بھاری دن ہے۔ اور یوم عظیم کہا، بڑے عظیم دن ہے۔ اور یوم عبوس قمطریر کہا، لوگوں کی حالت دیکھنے کے قابل ہوں گے، قابل رشک ہوں گے، ذلت اور خوف ان کے چہرے سے ظاہر ہوں گے۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ماں بیٹے سے غافل ہوں گے، بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا۔ اسی حالت میں میدان حشر میں، نشر کے بعد میدان حشر میں جمع ہوں گے نا، اسی حالت میں سورج کی تپتی گرمی میں رہیں گے۔ پتہ کتنا دیر رہیں گے؟ کس کو پتا؟ ہاں 1000 سال، ہاں 50,000 سال حشر کے میدان میں لوگ جمع رہیں گے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک اسی کرب میں رہیں گے، ڈر بھی رہے ہوں گے، خوف بھی ہوں گے، حالت غیر ہوں گے، پسینہ بھی ہوگا، گرمی بھی ہوگی۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اب 50,000 سال گزرنے کے بعد لوگ اس کرب میں مبتلا ہیں، ڈر بھی رہے ہیں، بہت سارے مسائل ان کے پاس ہیں، آپس میں مشورہ کریں گے اور کہیں گے ہم آخر آدم کے بیٹے ہیں نا، آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزت دی، اپنے مبارک ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، ہمارا بابا ہے، تو ذرا بابا آدم کے پاس جا کر شکایت لے کر جائیں گے، بلکہ مطالبہ لے کر جائیں گے، شکایت کرنے کی کسی کو اس وقت ہمت نہیں، مطالبہ لے کر جائیں گے کہ آدم آپ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں آئیں اور حساب و کتاب شروع کر دیں۔ آدم کے پاس جائے گا، آدم کے اندر ہمت نہیں ہوگی، اس کو اپنا گناہ یاد آ جائے گا کہ میں نے اس درخت سے کھایا تھا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منع کیا، نفسی نفسی، میرے اپنے نفس کا مطلب اس کی فکر ہے۔ تو نوح کے پاس جائیں، نوح کے پاس آئیں گے، نوح ابراہیم کے پاس بھیج دیں، تو تفصیلی حدیث ہے، ابراہیم موسیٰ کے پاس بھیج دیں گے، موسیٰ عیسیٰ کے پاس بھیج دیں گے، عیسیٰ کہیں گے تم نے جانا ہے تو پیارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ تو سارے لوگ آدم سے لے کر خاتم تک، مسلمان ہو کافر ہو، جن ہو انسان، سب کے سب مل کر پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو آپ فرمائیں گے انا لہا، میں تیار ہوں، میں شفاعت کروں گا، میں سفارش کروں گا۔ فرماتے ہیں فآتی، میں آؤں گا اور سجدے نہیں پڑوں گا، عرش کے پاس آ کر سجدے نہیں پڑوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے ایسے تعریفیں نکالیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے تعریف میرے زبان سے نکل جائیں گے اور میری حالت سجدے میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی عرش کے اوپر سے میری حالت دیکھے گی تو مجھ سے کہے گا یا محمد، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، اپنے ذرا سر کو اٹھا، واسأل، آپ مانگ لے تو عطا دیا جائے گا، واشفع، آپ شفاعت کر لے تو شفع، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہاں ذرا عقیدے کی اصلاح والی بات ہے کہ قیامت کے دن اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہے گا آپ داتا ہے آپ دیتے جائیں، بلکہ کہے گا واسأل، آپ سوال کر لیں تو عطا دیا جائے گا، داتا میں ہی رہوں گا۔ سوالی بننا آپ کا مقام ہے، داتا صرف اللہ رہے گا، لیکن دنیا میں ہم نے امتیوں کو بھی داتا بنا دیا، ہم نے امتیوں کو بھی داتا بنا دیا۔ المہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مطالبہ کرے گا یا اللہ لوگوں کی یہ کرب مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، یا اللہ ان پر رحم کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر حساب و کتاب شروع کر دے گا۔ یہی شفاعت عظمیٰ ہے۔ شفاعت عظمیٰ چوتھا مرحلہ ہے، قیامت کے مراحل میں سے چوتھا مرحلہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سن کر حساب کتاب کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکال کر، جہنم سے بچا کر جنت میں ڈالنے کا بھی حکم دے گا۔ المہم اس حالت میں، حشر کے میدان میں، حشر کے اس خوفناک میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندوں سے جو بڑا خوف ہے نا، فزع الاکبر، اس کی حدت میں، خوف کی حدت میں کمی لائیں گے۔ کس طرح؟ بہت ساری چیزوں کے ذریعے۔ خوف تو ان میں بھی ہوں گے، بلکہ انبیاء کرام بھی ڈر رہے ہوں گے، لیکن اتنا زیادہ خوف جس سے انسان کا کلیجہ باہر آ جائے، یہ منافقین کی ہوگی، گناہ گاروں کی ہوگی، کفار کی، فساق کی ہوگی، لیکن مؤمنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خوف کم کرنے کے کچھ سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں۔ ان سامانوں میں سے کیا ہے؟ عرش کے حشر کے میدان میں ہے وہ، یہ بھی ایک الگ مرحلہ سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ، سبعۃ، 7 قسم کے خود نصیب لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں سایہ نصیب کرے گا۔ قیامت کے دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جمع فرمائے۔ اور ان کی صفات بتائی تو مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ اسی طرح حشر کے میدان میں جب دھوپ اتنا سخت ہوگا، گرمی اتنی سخت ہوگی، سورج قریب ہوں گے تو ان کو پانی کی ضرورت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اس پیاس کو بجھانے کے لیے حوض کا بھی اہتمام کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض بھی حشر کے میدان میں، حوض ایک تالاب، رکا ہوا تالاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا کر دیں گے، اور یہ بھی میدان حشر میں ہوں گے۔ حوض کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا وہاں انتظار کروں گا۔ تو نبی کا امتی کے ساتھ سب سے پہلا ملاقات کہاں ہوں گے؟ حوض پر ہوں گے، حوض پر ہوں گے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا حوض کوثر، حوض کوثر کہنا غلط ہے۔ حوض الگ چیز ہے، کوثر الگ چیز ہے۔ حوض اور کوثر کے درمیان فرق کس کو پتہ ہے؟ حوض کیا ہوتا ہے، کوثر کیا ہوتا ہے؟ کوثر جنت میں ہوگا، حوض حشر کے میدان میں ہوگا، یہ فرق ہے۔ ابھی جنت میں لوگ نہیں پہنچے، حشر کے میدان میں، یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق، ہاں مشائخ کرام، دوسرا فرق، حوض کوثر بہتا دریا ہوگا، چلتا ہوا دریا، اور حوض ایک تالاب ہوگا، رکا ہوا تالاب ہوگا، یہ دوسرا فرق ہے۔ تیسرا فرق، کوثر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا، انا اعطیناک الکوثر۔ جنت میں کوئی بہتا دریا اگر کسی نبی کو ہے تو وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حوض ہر ایک نبی کے لیے ہوگا۔ حشر کے میدان میں ہر ایک نبی اپنے امتی کے انتظار کرتے ہوئے اپنے حوض پر کھڑے ہوں گے۔ بعض نبیوں کے بارے میں آتے ہیں نا، اس کے ساتھ ایک بندہ ہوگا، 3 بندے ہوں گے، رحت 9 سے 10 بندے ہوں گے، اور اس سے زیادہ ہوں گے، اور سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور اس سے بھی زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض تمام انبیاء کے حوض سے بڑے ہوں گے۔ تو حوض ہر نبی کے لیے ہے، لیکن کوثر صرف پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخر میں مرض الموت میں مبتلا ہونے سے کچھ ہی ایام قبل بقی میں گیا، زیارت کی، وہاں دعا پڑھی، اور واپس آتے وقت کہا وَدِدْتُ أَنَّ قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میری تمنا تھی کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنے کی تمنا کر رہے ہیں۔ تو آگے صحابہ نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں اللہ کے رسول، آپ اپنے بھائیوں سے ملنے کی تمنا کر رہے ہیں، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے ساتھی ہو، اخواننا لم یأتوا بعد، میرے بھائی میرے امت میں سے ابھی تک نہیں آئے ہیں،
तुम्हारे बाद आने वाले लोग, तुम्हारे बाद आने वाले उम्मती मेरे भाई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपना भाई कहा और हमसे मिलने का तमन्ना की। हमें भी ये नहीं चाहिए कि हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की तमन्ना करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का तमन्ना दुनिया के अंदर नामुमकिन है, ख्वाब में मुमकिन है। जो लोग कहते हैं ना नबी पाक सल्लल्लाहु हमारे पास आते हैं, मजलिसों में आते हैं, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल नहीं आते। अगर आते होते तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला से मिलने आते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला को मेंबर में शहीद किया जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु कितने मेंबर में, नबी पाक सल्लल्लाहु नहीं आए बताने। उमर ये अबू लुलू मजूसी पिछले सब में छुपे हुए हैं। अली को मेंबर में शहीद किया गया रज़ियल्लाहु ताला, नबी पाक सल्लल्लाहु नहीं आए। हुसैन करबला की तरफ जा रहे हैं, मक्तल की तरफ जा रहे हैं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु आते होते तो अपने नवासे को राह दिखाने आ जाते हैं कि वहाँ न जाएँ, वहाँ आपको ख़तरा है, ना आए। हमारे मजलिसों में आएंगे, हमारे बाद लोग एक कुर्सी को खाली छोड़ते हैं और बताते हैं कि यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु आएंगे। नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु दुनिया में किसी से मिलने नहीं। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान है, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान ये है कि हर एक से मिलने जाएँ। आप तो नबी हैं, अल्लाह के पास हैं, लेकिन ख्वाब में आ सकता है। और आपने फरमाया अगर कोई ख्वाब में आ जाए, और ख्वाब में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत जो हदीस से बताई गई ना, उसकी तरह का शक्ल शैतान बना नहीं सकता। तो अगर किसी ने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है तो उसने हकीकी ज़ियारत की है, उसको हकीकत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन क़यामत के दिन भी मिलने की तमन्ना होनी चाहिए। अगर किसी के दिल में तमन्ना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलने की, तो उसकी सुन्नतों पर और हदीसों पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें। हदीस है, मैं आपको एक ही मसला बताऊँगा, बहुत सारे मसाइल हैं, हमारे अंदर कमी कोताही बहुत ज़्यादा है। एक ही मसला आपको बताऊँगा। एक हदीस है, उसमें अगर कुछ ज़ाफ़ है कि फ़ारिस की तरफ से, यानी किसरा की तरफ से, जो कि उस वक़्त का सबसे बड़ा सुपर पावर ताकत थी, एक एलची आए या दो एलची आए नबी पाक से मुलाकात के लिए। उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, तो नबी पाक ने उनकी शक्ल की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। हालांकि क्या था, वो उस वक़्त की सुपर पावर ताकत की एलची और सफ़ीर थी। बल्कि मुँह परे करके कहा कि तुम्हें इस बात का किसने हुक्म दिया, यानी दाढ़ी मुंडाने का? तो उन्होंने कहा हमें अपने रब ने, किसरा ने हुक्म दिया। तो उन्होंने मेरे रब ने तो मुझे दाढ़ी छोड़ने का हुक्म दिया है। अगर कोई शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक सुन्नत को रोज़ाना अपने हाथ से शहीद करके कोड़े दान में फेंक दे, सबसे पहली बात तो ये है कि उसको ये ख़तरा नहीं कि उसका बाल, हर बाल उसकी खिलाफ क़यामत के दिन गवाही देंगे। इसको अगर आप छोटा गुनाह भी समझें, छोटा गुनाह बार बार करने से बड़ा गुनाह नहीं बनेगा। और हमने कहा जिस सूरत में आपकी मौत आ जाए उसी हालत में आपको उठाया जाएगा। इसी हालत में अगर आपकी मौत आ जाए तो क़यामत के दिन आप इसी हालत में क्लीन शो करके उठाया जाएगा। हौज़ पर नबी पाक से मिलने जाएंगे, वहाँ सबसे पहली मुलाकात होगी। आपकी शक्ल देखकर आपको ये ख़तरा नहीं कि नबी पाक आपसे मुँह फेरे, क्योंकि दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी मुंडों से मुँह फेरा था, हालांकि वो किसरा का सफ़ीर था। अगर उम्मती बन के अगर आप दाढ़ी मूंड दे तो आपको ये ख़तरा नहीं। तो ऐसी चीज़ों को याद करके अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। अलमुहिम सहाबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह, अगर आप फिर आगे फरमा व इन्नी लफ़रतु अलल हौज़, मैं इनसे पहले जा रहा हूँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा हुआ था अपने ज़िंदगी के आखिर में कि मेरा मौत करीब है। इसीलिए बार बार आप इस हकीकत का इजहार भी करते थे। हज्जतुल विदा के मौके पर भी बार बार सहाबा से कहते थे कि खुदू अन्नी मनासिककुम लअल्ली ला अल्क़ाकुम बअद आमी हाज़ा, हज का तरीक़ा मुझसे सही तरह सीख लें, शायद आइंदा साल में हज करने के लिए तुम्हारे साथ ना आ सकूँ। बार बार आपने इजहार किया था। तो यहाँ भी आपने फरमाया कि मैं अपने भाइयों से मुलाकात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जाकर हौज़ पर उनका इंतज़ार करूँगा, हौज़ पर उनका इंतज़ार करूँगा। तो साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह कैफ़ तारिफ़ु मन लम यअति बअद मिन उम्मती, आप अपने उन उम्मतियों को किस तरह पहचानेंगे जो अभी तक आए नहीं, यानी बाद में आने वाले ताबीन तबा ताबी आज तक के लोग तक क़यामत तक आने वाले उम्मतियों को किस तरह पहचानेंगे? आपने फरमाया मैं उनको उनके वज़ू के आसार से पहचानूँगा। तो इसलिए नमाजी बन जा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से पानी पीनी हो। तो अगर कोई नमाजी न बने तो नबी आपको नहीं पहचानेगा। नाम मोहम्मद अहमद रखना काफ़ी नहीं, बल्कि नमाजी बनना, नमाज के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। वज़ू के असर से नबी आपको पहचानेंगे। और दूसरी बात, फितरत से अपने आप को पहचाने,
बिदआत से अपने आप को बचा दे, सिर्फ वही अमल करे जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहर हो। अल्लाह के यहाँ वही अमल कबूल है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो। दीन समझ कर अपने तरफ से किसी अमल को दीन में ऐड न करें, इजाफा न कर दें। क़यामत के दिन ऐसे लोग भी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दीन में उन्होंने अहदाफ किया था, नई बातों को दाखिल की थी, उनको लाया जाएगा। वो आएंगे हौज़ पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हाथों से पानी पीएंगे, लेकिन फरिश्ते उनको दूर भगाएंगे। नमाज पढ़ता था, वज़ू क्या असर उन पर था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे उम्मती उम्मती, ये तो मेरे उम्मती लगता है, तो इनको भगा के कहाँ ले जा रहे हो, यहाँ आने दें। तो फरिश्ते उनसे कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदक, आपको पता नहीं आपके जाने के बाद इन्होंने दीन में नई नई बातों को ईजाद करके दीन समझा, यानी बिदअत का इर्तिकाब हुआ। तो आप फरमाएंगे सुहकन सुहकन, हलाकत हो उनके लिए जिन्होंने मेरे दीन को मेरे बाद बदल दिया। तो इसलिए नमाजी बने, बिदअत से अपने आप को बचाएं। उस सूरत में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ से पानी पी सकेंगे। तो हौज़ पर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से कोई पानी पिएगा तो दोबारा किसी को प्यास नहीं लगेगा, 50,000 साल या उसके बाद भी कभी भी उसको प्यास नहीं लगेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ कैसा है? हौज़ के बारे में बहुत सारे अहादीस आए हैं, जिसका खुलासा ये है कि जी पहली बात तो ये है कि हौज़ अभी मौजूद है, क़यामत के दिन अल्लाह बनाएंगे नहीं बल्कि अभी मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में खुतबा दे रहा था, बल्कि उहुद के करीब जाकर वहाँ नमाज़ पढ़ी, उहुद की शुहदा पर, यानी अपने मौत से कबल आपने शुहदा की कब्र पे जाकर नमाज जनाजा पढ़ी। तो इसमें ये दलील मिलती है कि किसी की कब्र पे जाकर, और खुसूसन जिसको करीब ही दफन किया गया हो, जनाजा ना मिले तो कब्र के ऊपर जाकर आप दोबारा जनाजा दफन करने के बाद भी पढ़ सकते हैं। तो फिर वापस आया, नंबर पे चढ़ा, फिर फरमाया इन्नी फ़रातुल लकुम, मैं जाके तुम्हारा इंतज़ार करने वाला हूँ, व अना शहीदुन अलैकुम, मैं तुम्हारे हक़ में गवाह बनूँगा इंशाअल्लाह, व इन्नी वल्लाहि लअंज़ुरु इला हौज़िल आन, मुझे अभी अपना हौज़ नज़र आ रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी ऐसी चीज़ों को दिखाता जो आम लोगों को नज़र नहीं आती। उस वक़्त आपने मिंबर पर बैठ कर फरमाया कि मैं अपने हौज़ को अभी देख रहा हूँ, जिससे पता चला कि आपका हौज़ अभी भी मौजूद है। और आपने फरमाया मेरे ये जो मिंबर है इसको उठा के अल्लाह तबारक व तआला मेरे हौज़ पर रख देंगे। वो मिंबरी अला हौज़ी, हौज़ के पानी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार होगी, सही मुस्लिम की हदीस है। और उसके जो प्याले होंगे हौज़ के, वो अदद के एतबार से भी और ख़ूबसूरती और लम्आन चमकने के एतबार से भी आसमान के तारों की तरह होंगे। इतना ज़्यादा आसमान के तारों की तरह नहीं होंगे, और कितना खूबसूरत है अगर रात को आप बाहर निकलते हैं। उसी अंदाज में अदद के एतबार से भी और चमकने के एतबार से भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का जो हौज़ हैं, उसकी जो प्याले हैं आसमान की, वो आनियतुहु कनुजूमिस समा। हौज़ उसका शक्ल कैसा है? वो गोल कोई तालाब नहीं बल्कि मुरब्बा तालाब है, मुरब्बा है, और उसके मुरब्बा के हर अज़ला बराबर हैं। मुरब्बा इसी को कहा जाता है, अगर कोई सारे अज़ला बराबर हों। उसका मसाफत कितना है? उसका एक दिल, यानी इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक 1 महीने के सफ़र है। तो अगर कोई हौज़ का चक्कर लगाना चाहें तो कितना महीने लगेंगे? 4 महीने लगेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौज़ के मसाफत के बारे में मुख्तलिफ बातें की, और उस वक़्त सहाबा को समझाने के लिए मुख्तलिफ शहरों की मिसाल दी। कभी फरमाया सनआ से एला तक है, और कभी फरमाया एला से अदन तक है, और कभी फरमाया सनआ से मदीना तक है। सनआ यमन का जो दारुल है, वहाँ से मदीना तक है। उलमा कहते हैं इन तमाम शहरों की मसाफत देख लें तो मसाफत महीना ही बनता है। अलमुहिम ये अल्लाह के प्यारे नबी का हौज़ होगा। हौज़ के पानी पिलाकर अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन का जो खौफ है उसको कम करेगा। जिस तरह
عرش کے سایہ نصیب کر کے مومنین کے خوف کو کم کریں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے مومنین کو فرشتوں کے ذریعے، فرشتے آ کر ان کو تسلی دیں گے، فرشتوں کی تسلی کے ذریعے حشر کے جو خوف ہیں اس کو کم کریں گے۔ المہم یہ مرحلہ گزرنے کے بعد حشر کے میدان میں 50,000 سال تڑپنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب فیصلہ کرنے کا فیصلہ کرے گا، فیصلہ کرنے کا جب فیصلہ کرے گا، فیصلے کے لیے آنے کے فیصلے کرے گا، تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود تشریف لائیں گے۔ کس طرح؟ اللہ علیہ اللہ نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لائے گا اور فرشتے بھی آئیں گے صف در صف۔ اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہ کس طرح آئے گا، چلتا ہوا آئے گا ہماری طرف، نہیں، اللہ نے فرمایا آئے گا، آئے گا کس طرح؟ میرے اور آپ کے عقل اس بات کو سمجھتے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیفیت بتائی نہیں، غیب ہے، غیب میں اگر آپ عقل دوڑائیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، تو اس کو ماننا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے گا، آئے گا قیامت کے دن۔ اب آنے کے بعد مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پنڈلی کے ذریعے۔ یہ بھی صحیح حدیث میں ثابت ہے، جس سے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی ہے، کس طرح ہے اللہ عالم، انسان کی طرح ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے اس کا تشابہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ صفات بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو ہم مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے 2 ہاتھ ہے، آنکھ کا پنڈلی کا بیان ہوا، قدم کا، رجل کا یعنی پاؤں کا بیان ہوا، ان کو ہم مانتے ہیں۔ المہم حج کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پنڈلی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں گے۔ کیونکہ دیکھیں جب اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو اللہ کو کوئی مخلوق سمجھ کر، انسان سمجھ کر نہیں سوچنا چاہیے، اللہ اکبر سمجھ کر سوچنا چاہیے۔ دیکھیں ایک حدیث میں آتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آسمانوں کو ایک انگلی کے درمیان جمع کرتے ہیں، زمین کو دوسری انگلی میں، پہاڑوں کو تیسری انگلی میں، اور دریا کو چوتھی انگلی میں، بلکہ پوری مخلوقات ملا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہتھیلی میں ذرہ کے دانے کے برابر ہوں گے، رائے کے دانے کے برابر ہوں گے۔ اتنا عظیم رب وہ اپنے آپ سے مقابلہ کریں، کس طرح سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور نہ سمجھنا آپ کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ہر حص کا ایک مقدار مقرر کر رکھا ہے۔ جس طرح آپ دیوار کے اس سائڈ میں نہیں دیکھ سکتے ہیں نا آپ کی آنکھ، اسی طرح آپ کی عقل ایسے باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی اس کا انکار بھی نہ کریں۔ بہت سارے امتی اس کا انکار بھی کر دیتے ہیں، آرام سے انکار کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں آؤں گا، امتی کہتے نہیں آئے گا۔ بہت سارے لوگ اہل سنت جماعت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والے، اللہ نے کہا میرا چہرہ ہے، امتی کہتے نہیں اللہ کا چہرہ نہیں، اللہ کہتے میرا ہاتھ ہے، امتی کہتے نہیں ہاتھ نہیں اللہ کا، بلکہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے۔ اللہ فرمانے ہاتھ ہے اور یہ کہتے ہیں قدرت ہے۔ اللہ نے 2 حق کہا، اللہ کی 2 قدرت ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات اللہ بیان کرتے ہیں اس کو ماننا بھی ضروری ہے، اور وہ انسان کے یا کسی مخلوق کے صفات کے برابر نہیں۔ دیکھیں مخلوقات کے اندر بھی دیکھیں، آپ کے بھی ہاتھ ہیں، ہاتھی کے ہاتھ ہے، چونٹی کی بھی ہاتھ ہے، چونٹی کا ہاتھ یا بلی کا ہاتھ یا چوہے کا ہاتھ ہاتھی کا ہاتھ کی طرح ہے نہیں نا، دونوں ہاتھ ہیں لیکن فرق ہے۔ جب مخلوق کی صفات میں فرق ہے تو اللہ کے صفات کو مخلوق کی صفات کی طرح تم کس طرح تشبیہ دیتے ہیں؟ تشبیہ دینا ہی غلط ہے، ماننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا، لیکن بغیر کسی تشبیہ کے۔ المہم اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا قیامت کے دن اور مومن سجدہ میں پڑیں گے۔ جب ریاکاری کے لیے جنہوں نے نماز پڑھی تھی دنیا میں وہ لوگ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیٹھ کو سخت کر دیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے نماز زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوگا، وہ ہے حساب و کتاب کا۔ حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ خود حساب لیں گے۔ جو کہتے ہیں نا فلان بزرگ لے گا، فلان امام لے گا، فلان ویر لے گا، سب غلط۔ اللہ ہی دیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے مخلوقات کو اپنے مٹھی میں لے لیں گے، والارض جميعا قبضته والسماوات مطویات بیمینہ،
आसमान ज़मीन को सब को लिपट कर अपने मुट्ठी में बंद करके उसको हिला कर कहेंगे अन अद्दय्यान अनल जब्बार अनल मलिक ऐनल जब्बारुल मुतकब्बिरून, मैं ही हिसाब किताब लेने वाला हूँ, मैं ही जब्बार हूँ, मैं ही गालिब बादशाह हूँ, मैं ही बादशाह हूँ। दुनिया में नखरा करने वाले, तकब्बुर करने वाले बादशाह कहाँ हैं? कोई हिम्मत भी नहीं कर सकेगा। तो हिसाब और किताब अल्लाह ही लेगा, वही दय्यान है, वही मालिक यौमुद्दीन है। लेकिन लोगों के मुख्तलिफ अनवा होंगे हिसाब के एतबार से भी, हिसाब के एतबार से भी लोगों के मुख्तलिफ अनवा होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे खुश नसीब होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करते हैं। अल्लाह में करते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे बग़ैर हिसाब किताब पे डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला को जन्नत में दाखिल कर देंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लंबी हदीस है, उम्मतें क़यामत के दिन मेरे ऊपर पेश की जाएगी, मैं उम्मतों को देखूंगा, आखिर में मेरी उम्मत आएगी। फरमाया मेरी उम्मत जब आएगी तो मुझे पता चलेगा कि उनके साथ 70,000 लोग ऐसे हैं मेरी उम्मतियों में से जिनको अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो फ़ौरन एक सहाबी खड़ा हुआ कि रसूलुल्लाह ने जाने में अल्लाह के रसूल, अल्लाह से दुआ करनी, मुझे उनमें से करनी। उसका नाम उकाशा बिन महसन था। तो नबी पाक ने फरमाया तू उनमें से है, तो भी खुद नसीब में से अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर हिसाब के दाखिल कर देंगे। तो उसके बाद दूसरा सहाबी उठा और कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कर लें। आपने फरमाया सबक़ कभी है अवकाशा, तुमसे पहले अवकाशा आ गया, उसने ले लिया, उसकी किस्मत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा बंद कर दिया, वरना सारे साहबी उठ कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मांगते हैं। अलमुहिम ये हदीस सही बुखारी की है और उसमें है कि 70,000 की तादाद होगी। लेकिन एक और हदीस है मुस्नद अहमद की और तिरमिज़ी की और इब्न माजा की, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू उमामा से हदीस की रावी है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे उम्मतियों में से 70,000 लोगों को बग़ैर हिसाब और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल कर देंगे। और फिर फरमाया हर 70,000 में से हर एक के साथ 70,000 होगा। अल्लाह की रहमत वासी है, अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उम्मीद से करते हैं। तो 70,000 को आप 70,000 पर ज़रूर लगा दें और फिर देखें कितनी होगी। अच्छा, ये लोगों में से कुछ लोग तो बग़ैर हिसाब किताब के जाएंगे। हिसाब किताब जिनके होंगे उनके हिसाब के भी दो तरीक़े होंगे। हिसाब किताब के भी दो तरीक़े होंगे। पहला हिसाब का तरीक़ा उसको हिसाब अरज़ कहा जाता है, सिर्फ चेक करना मकसूद होता है। यानी बंदे को बुलाएगा और हर एक को अल्लाह तबारक व तआला खुद बुलाएगा, अपने सामने बुलाएगा और हर एक से खुद सवाल करेगा। किसी और की मर्जी नहीं होगी, न किसी फरिश्ते की जिम्मेदारी लगा देगी। और ये ना कहना कि इंसानों की तादाद कितना टाइम लगेगा। अल्लाह तबारक व तआला का मामला आप नहीं समझ सकते कि अल्लाह तबारक व तआला की बात है। अपनी मर्जी जितनी टाइम लगा दें या टाइम ही ना लगा दें, अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर है, हर एक ही बार हिसाब ले लें। अल्लाह आलम, अपने अक्ल को इसमें नहीं लड़ानी है। बहुत सारे लोग आजकल साइंस की इस तरक्की से मरऊब होकर साइंस को आखिरत में फिट करना चाहते हैं, तो नहीं बेटा। साइंस क्या है? मखलूक़ात के बारे में इल्म हासिल करना है ना, जिनके बारे में कुछ हक़ाइक़ को अल्लाह ने आपको बता दी हो। तो गैब के बारे में आप साइंस किस तरह लगा सकते हैं? वहाँ भी साइंस आपको फिट होगा? नहीं फिट होगा। गैब जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, वही है। अब गैब में भी अगर अक्ल को चलाएंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। बहुत सारे लोग इसी वजह से गुमराह हो गए हैं। तो इसलिए बचना, साइंस का इल्म ठीक है हासिल कर लें, लेकिन इसको कुरान हदीस से मुतसादिम न समझे। अलमुहिम अल्लाह तबारक व तआला हर एक का हिसाब लेंगे। जिनका हिसाब अरज़ होगा, यानी हल्का हिसाब, सिर्फ चेक करना मकसूद होगा, उनका ये हिसाब जो है ना, ये हिसाब का जो पहला कदम है, ये अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन के साथ करेंगे, नेक बंदों के साथ। क्या करेगा? उसको बुलाएगा, अपने पर्दे के अंदर रखेंगे और कहेंगे ए आब्दी, ए बंदा, कि तुमने उस दिन ये गुनाह नहीं किया, तुम उस दिन रात को जब कमरे में अकेले थे तुमने ये गुनाह नहीं किया, तुमने ये गुनाह नहीं किया। सारे गुनाहों का जिक्र करेंगे और उससे इकरार भी लेंगे। बंदा क्या इनकार कर सकेंगे? उसके अंदर इनकार करने की हिम्मत होगी? क़यामत नहीं। कहता है कि अल्लाह मैंने
اس طرح کیا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے اللہ، میں نے اس طرح کیا ہے اللہ. سارے اپنے کا ہمارے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کر کے ذکر کریں تو ہماری کیا حالت ہوگی. یہ پاسن فرمایا حتیٰ کہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں برباد ہو جاؤں گا، اب میں چلا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اے میرے بندے، میں نے دنیا میں تمہارے اس گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، آج یہ پردہ ڈال رہا ہوں اور اس کو بخش رہا ہوں اور تمہیں جنت میں داخل کر رہا ہوں. اسی لیے اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے دنیا میں، اس پہ پردہ ڈالیں. دنیا میں اللہ کے پردے سے استفادہ کرنے والے قیامت بھی اللہ کے پردے سے استفادہ کریں گے، لیکن گناہ کر کے اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلانے والے یا رات کو گناہ کر کے ساتھیوں کے پاس جا کے فخر کرنے والے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. کل امتی معاف الا المجاہرون، میری تمام امتیوں کو اللہ بخش دیں گے، لیکن جو برسر عام گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے اس کا اعلان کرتے ہیں، ان کی کوئی بخشش نہیں. المہم فسوف یحاسب حسابا یسیرا. امی عائشہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا من نوقش الحساب عذب، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سخت حساب لے اس کو ضرور عذاب دیں گے. تو امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں نہیں فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ہلکا حساب ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ حساب عرض ہے، یعنی صرف چیک کرنے والی بات ہے. گناہوں کا اقرار لے کر اس کو پردہ ڈال کے اس کو معاف کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ بھی ڈالیں، اس کو معاف بھی کریں. اچھا، دوسرا حساب کا طریقہ سخت حساب ہوگا، حساباً شدیدہ، سخت حساب. حساب مناقشہ جس کو کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک گناہ کا ذکر کر کے اس کا اعلان بھی کریں گے اور اس کا اقرار بھی لے لیں گے اور اس کی سزا بھی دے دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا باریک حساب لے لے اور سخت حساب لے لے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے. منوقش حساب، حساب مناقشہ کسی کو ہو، باریک حساب کسی سے لیا جائے، ضرور وہ حساب میں مبتلا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے کافروں کو، فاجروں کو، بہت سارے امتیوں کو جو گناہ گار ہیں ان کو سخت حساب دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دی، میں لمبی حدیث سے مختصر آپ کو بتاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بلائیں گے، فیقول اے فل، یعنی اے فلان، الم اکرمک واسودک وازوجک واسخر لك الخیل والابل واذرک ترأس وتتربع. اے فلان، میں نے تمہیں دنیا میں عزت نہیں دی، تمہیں ترقی نہیں دی، تمہاری شادی نہیں کرائی، یہ جو چوپاہے ہیں ان کو تمہارے لیے مسخر نہیں کیا. اپنے نعمتوں کو گنے گا. فیقول بلا، یا اللہ کیوں نہیں، آپ نے یہ سارے نعمتیں مجھے دے دی. فیقول افظنت انت ملاقی، میں نے یہ سارے نعمتیں دی تو تمہارے دل میں میری ملاقات کی یقین تھی، تمہارے دل کے اندر قیامت کے دن پر یقین تھا. فیقول لا، وہ کہیں گے نہیں. فیقول انساک کما نسیتنی، جس طرح تم نے مجھے بلا دیا، قیامت کے دن کو بلا دیا، آج میں تجھے بلا رہا ہوں، مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں. اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. دوسرے کی بھی یہی حالت ہوگی، وہ کہیں گے مجھے قیامت یاد نہیں رہتا تھا دنیا میں. اسی لیے اسے مجالس کے انعقاد سے قیامت کا یاد انسان کے دل میں دوبارہ جھاگ جاتے ہیں. اور صحابہ اکرام ایسے مجالس کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ اگر دو صحابی بھی جا رہا ہو نا تو اپنے ساتھی کو پکڑ کر بیٹھاتے ہیں، تعال بنا نؤمن ساعہ، چلیے ہم آج تھوڑی دیر کے لیے مومن بنیں گے. اس سے ایمان تجدید ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تیسرے بندے سے کہیں گے، یہی سوال کریں گے تو وہ کہیں گے یار آمنت بکتابک وبرسولک وصلیت وصمت وتصدقت، کہ میں تیرے نبی کے امتی تھے، نمازی بھی تھے، زکوٰۃ بھی دیتا تھا اور روزہ بھی رکھتا تھا، اور اپنے سارے عمل کا ذکر کریں گے. فیقول ها هنا اذا قال ثم يقال لك الان تنبعث شاهد عليك. اچھا تم نے یہ سارے عمل کیا تھا اور میرے لیے کیا تھا، ذرا ہم گواہوں کو بلائیں گے، ذرا ہم گواہوں کو بلائیں گے. ويتفكر في نفسه ما الذي يشهد عليه. اس وقت انسان سوچیں گے یار
मतलब गवाह से मुराद क्या होगा, कौन मेरे खिलाफ गवाही देंगे। नबी पाक ने फरमाया फ़युख्तमु अला फ़ीह, उसके मुंह पर मोहर चढ़ा दिया जाएगा। ये जो ज़बान जो ज़्यादा हरकत करते हैं ना, इसको बंद किया जाएगा। व युक़ालु लिफ़ाख़िरिही व लहमिही व इज़ामिही अंतिक़ी, उसके रान से, उसके हाथ से, उसके हड्डियों से, उसकी गोश्त से कहेगा अब तुमने बोलना। फ़तंतिक़ु फ़ाख़िदुहु व लहमुहु व इज़ामुहु बिअमलिही, उसका हाथ बोलेगा, उसके जिस्म के आज़ा बोलेंगे, उसके रान बोलेगा, हत्ता कि ये ज़मीन भी बोलेगी। कभी कभार इंसान जब बंद कमरे में होते हैं ना, तो अपने आप को खलवत में समझ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि यार किसको नज़र आ रहा है, कर लो जो करना है। ऐसे ही है ना, बहुत सारी चीज़ों को नज़र आ रहा है। ये दीवार, ये छत, ये ज़मीन भी क़यामत के दिन आपके ख़िलाफ़ गवाही देगी। सूरह ज़लज़ला हम पढ़ते हैं ना, इज़ा ज़ुलज़िलज़ालहा, इसमें क्या है, वाख़िरतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ाल इंसानु मा लहा यौमइज़िन, क्या है, तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन बोल पड़ेगी। इस कमरे का ये जो फ़र्श है ये बोल पड़ेगा कि अल्लाह इस दिन मेरे ऊपर उसने बैठकर ये काम किया है। ये दीवार बोल पड़ेगा। हम इनको बेजान समझ रहे होते हैं, ये सब गवाह है तेरे खिलाफ। ये दाढ़ी बोल पड़ेगा, इसलिए एहतियात करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये होगा हिसाब की दो तरीके हैं। एक होगा हल्का हिसाब जो मुमिन के साथ होगा, एक होगा सख्त हिसाब। सबसे पहला हिसाब किताब उम्मत मुहम्मदिया का होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु अल-आखिरून अस्साबिक़ून यौम अल-क़ियामत, दुनिया में आने के एतबार से हम आखिरी उम्मत हैं, लेकिन क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होने के एतबार से, हिसाब और किताब के हिसाब से सबसे सबक़त ले जाने वाले हैं। सबसे पहला हिसाब उम्मत मुहम्मदिया का होगा। इसी तरह आमाल के अंदर सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके नमाज का खाता दुरुस्त हो उसका बाकी खाता भी अल्लाह दुरुस्त खुद बहुत कर देंगे, लेकिन जिसका नमाज का खाता गड़बड़ हो, 5 टाइम का नमाज मस्जिद में जाकर बाजमात अदा करना हमारे ऊपर मर्दों पर फ़र्ज़ है, कोताही कर रहा हो, नमाज का खाता गड़बड़ हो, तो उसके बकिया खाते भी ख़राब हो जाएंगे। और हुकूक़ के अंदर सबसे पहला हिसाब खून का होगा। अगर किसी ने नाजायज़ खून बहाया तो उसका हिसाब होगा। और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हर एक से 4 सवाल करेंगे, उसके जवाब दिए बगैर आगे नहीं जाएंगे। इल्म के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, माल के बारे में, माल को कहाँ से लिया था, कहाँ ख़र्च किया था। और जिसका जितना ज़्यादा माल होगा उसका ज़्यादा हिसाब होगा। जितना ज़्यादा माल होगा, जितना ज़्यादा नेमतों से आपने दुनिया में इस्तिफ़ादा किया है, उतना ज़्यादा आपका हिसाब भी होगा। लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। इसीलिए सहाबाए किराम दुनिया में अगर उनको ऐश व इशरत करने का मौका भी मिल जाए, वो ऐश व इशरत नहीं करते थे, अपने ज़िंदगी को एक लिमिट में रखते थे। इस फ़िक़्ह को समझनी चाहिए, ये समझ है, ईमानी समझ। अगर माल आ जाए तो दुनिया में इतना आप मगन ना हो जाए, आखिरत को बुला दें। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम, सही बुखारी की हदीस है, इसके जो तरीका था ना, उसको अगर जमा कर दे तो तकरीबन 49 मिलियन दीनार बन जाता था। आजकल शायद बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे इनके पास इतने पैसे, लेकिन कितना तवाज़ुन था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ इस दुनिया में जाने के बाद उसके जो मीरास के अंदर सोने थे ना, उसको तोड़ने के लिए कुल्हाड़ा इस्तेमाल करना पड़ता था, इतना ज़्यादा उसके पास सोना था। मालदार वो भी थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी को लिमिट में रखते थे। तो माल आने की वजह से दुनिया के पीछे न पड़ जाए, तवाज़ुन आए अपने आप में। निअमत माल सालिह लिर्रजुल सालिह, अच्छा माल हो अच्छा आदमी के लिए कितना सुंदर लगता है, बेहतर लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन माल इंसान को सरकश बना देता है। इन्नल इंसाना ला यत्गा अर्राहु इस्तग़ना, तो माल की सरकशी से अपने आप को बचाएं। अलमुहिम जितना माल होगा, जितना नेमतें होंगी, उतनी हिसाब से उतना इसका हिसाब भी ज़्यादा होगा। अच्छा, इसके बाद एक और मरहला, बल्कि ये मरहला भी हिसाब के मराहिल में से होंगे, लेकिन एक और मरहला होगा, वो है अमाल का तोला जाना, वज़्न अमाल। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तमाम लोगों के अमाल को तोलेंगे, वज़न करेंगे। वल वज़्न यौमइज़िनिल हक़, क़यामत के दिन वज़न करना, अमाल को तोलना ये हक़ है। फ़मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिसका अमाल नेकी का पल्ला भारी हो वो कामयाब होंगे। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, अगर किसी का नेकी का पल्ला हल्का हो जाए तो फ़उलाइका लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम, ये लोग घाटा पाने वाले हैं।
اور قیامت کے دن وزن یعنی عمل کو تولنا حق ہے. کس چیز کو تولا جائے گا؟ 3 چیزوں کو تولے جائیں گے. عمل کو بھی تولا جائے گا. خود عمل کو کس طرح تولیں گے؟ میں نے سبحان اللہ کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ سبحان اللہ کو، اس لفظ کو ایک جسم دے دیں، اس جسم کو اس ترازو کے پلڑے میں رکھ دیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان. کوئی الحمدللہ پڑھ لیں تو اتنا بڑا نیکی کما لیں گے کہ میزان اس سے بھر جائیں گے. کلمتان حبیبتان الرحمن، اس کو یاد کر لیں. بخاری کی آخری حدیث ہے. 2 کلمے 2 دعا ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، زبان پہ بہت ہلکا ہے، لیکن میزان میں قیامت کے دن بہت ہی بھاری ہے. بھاری عمل ہے، بھاری دعا ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ. زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھا کریں. سبحان اللہ وبحمدہ دن رات 100 بار پڑھنا، اس سے انسان کی گناہیں بھی بچتی ہیں. اور اس کی ایک اور فضیلت بھی ہے کہ جتنا آپ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھیں گے اتنا آپ کے جنت کے باغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ درختیں لگائیں گے. تو آپ بھی خود بھی صبح شام 100 بار پڑھیں، اور اس سے بھی زیادہ پڑھیں، اور بچوں کو بھی عادت بنائیں. المہم انسان کے عمل کو بھی تولا جائے گا، اور خود انسان کو بھی تولا جائے گا. عامل کو، عمل کرنے والے انسان کو. حضرت بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمزور صحابی تھا، بالکل ہی پتلا صحابی تھا. تو ایک دن کسی درخت پہ چڑھ گئے تھے تو ہوا آ گیا، تو ہوا سے اس کا پنڈلی نکلا. پنڈلی بہت پتلا پنڈلی تھا. تو صحابہ نے اس کی پنڈلی کو دیکھا اور ہنسنے لگ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ عبد کی یعنی عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کو دیکھ کر ہنستے ہو، قیامت کی یہ اس کی جو پنڈلی ہے احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گے. تو انسان کو بھی تولا جائے گا. بلکہ دوسری حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یؤتی بالرجل السمین فلا یزن عند اللہ جناح بعوضہ. دنیا میں موٹے بندے، لمبے تڑنگے، اس کو لایا جائے گا، ترازو میں بیٹھائیں گے تو مچھر کے پر سے بھی وہ ہلکا ہوگا، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ عمل کو بھی تولتے ہیں. اور مشہور حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن کا لا الہ الا اللہ والا کاٹ گناہوں کے 99 رشتوں کے ساتھ تول دیں گے، تو لا الہ الا اللہ والا کاٹ اس کا بھاری ہوگا. میزان جو ہے وہ حقیقی میزان ہے، اس کے 2 پلڑے ہیں. اس کا 2 پلڑا ہونا یہ حدیث میں وارد ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں اس کی ایک لسان بھی ہے، اس کے سینٹر میں ایک سوئی بھی ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے وارد ہیں، لیکن صحیح حدیث کوئی نہیں آتا. تو اگر یہ حضرت عبداللہ بن عباس والی بات صحیح بن جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ بغیر سوئی کے بھی انسان کے عمل کو تول لیں. اچھا، ہم مختصر کریں گے، شاید ٹائم کافی ہو گیا. اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے. اچھا، تولتے وقت کچھ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کو تولیں گے بھی نہیں. جس طرح کچھ ایسے نیک بخت لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کے بغیر جنت میں ڈالیں گے، اسی طرح کچھ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جن کو عمل کو تولے بغیر اللہ ڈائریکٹ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. ایسے کافی لوگ جنہوں نے میری ملاقات سے انکار کی تھی، ان کے لیے قیامت، ان کے عمل کو تولنے کے لیے ہم قیامت کے دن میزان کو کھڑا ہی نہیں کریں گے، ڈائریکٹ بھیج دیں گے بغیر کسی وزن کے. اس کے بعد ایک اور مرحلہ آئے گا، تطایر الصحف، نامہ عمل کو تھما دینا. یہ گویا کہ آخری مرحلہ ہے جس میں انسان کا رزلٹ پتہ چلتا ہے. صحف، صحیفے سے مراد، نامہ عمل سے مراد وہ صحیفہ ہے جس کو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں. انسان کے دائیں بائیں 2 فرشتے ہوتے ہیں، کرام کاتبین، جو انسان کا ہر بات لکھ رہا ہوتا ہے، ہر بات، ہر کام، بلکہ انسان کی نیت بھی لکھ رہا ہوتا ہے. اور کوئی بھی چیز ان سے غائب نہیں ہوتا، تھوڑا سا بھی ہو یا بڑا سا عمل ہو، جو بھی ہو، تھوڑی سی بات ہو، بڑا سا عمل ہو، سب کو لکھتے ہیں. اور ان صحیفوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ کر کے قیامت کے دن آپ کو پیش کیا جائے گا. اور پیش کرنے کے بعد یہ نہیں کہے گا یہ کتاب لے لو، یہ رجسٹر لے لو، کھول لو، بلکہ کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. کھلا ہوا پائے گا، کھلا ہوا صحیفہ اس کے سامنے رکھ دی جائے گی. کس طرح تھما دیا جائے گا؟ مومن ہو تو دائیں ہاتھ میں، کافر ہو تو بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے.
تو مومن اس کو پڑھ کر دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے ہاں اقرؤ کتابیہ، اے لوگوں آؤ دیکھو پڑھو میرے صحیفہ عمل میں کیا کیا لکھی ہوئے ہیں۔ جس طرح بچہ اس کا رزلٹ نکلتا ہے اچھا نمبر آئے ہیں تو ساتھیوں کو کہتے ہیں نا دیکھو میرے رزلٹ چیک کر لو، اسی طرح مومن کہیں گے ہاں آ جاؤ میرے صحیفے کو پڑھ لیں، اور کافر اور فاسق اور فاجر وہ موت کی تمنا کریں گے۔ المہم اس مرحلے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اس مرحلے سے پہلے حشر کے میدان میں ہی جہنم کو حشر کے میدان میں ہی لائیں گے، جہنم کو حشر کے میدان میں لائیں گے۔ 70,000 لگام ہوں گے اور ہر لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور جہنم آواز کر رہا ہوگا، سانس لے رہا ہوگا اور سانس چھوڑ بھی رہا ہوگا، زفیر و شہید، اور تکاد تمیز من الغیظ، غصے کی حالت میں اس کی آواز سن کر کافر تڑپ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جہنم کو حاضر کریں گے، کفار کو جہنم رسید کر دیں گے، اور جہنم کے اوپر ایک پل رکھ دیں گے جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، پل صراط کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو جہنم میں گرا دینے کے بعد، جہنم کے ارد گرد حاضر کرنے کے بعد، اس میں دھکا دے کے پھینک دینے کے بعد ایک اور مرحلہ ہے اندھیرے کا مرحلہ۔ ایک ایسا جگہ ہوگا ہر جگہ پر اندھیرا ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور انسان اپنے عمل کے حساب سے اس کو نور عطا کر دیں گے۔ اسی لیے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعا سکھا دیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے قیامت کے دن، یا اللہ ہمارے نور تام کر دے۔ اور بعض حدیث میں آتا ہے اگر جس میں کلام ہے کہ رات کو چل کر مسجد تک جانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا نور عطا فرما دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کو فیرفعون رؤوسهم فیعطون نورهم على قدر اعمالهم فمنهم من يعطى نوره كالجبل العظیم، کسی کا نور پہاڑ جیسا ہوگا، اور کسی کا نور اس سے چھوٹا ہوگا، اور کسی کا نور کھجور جیسا ہوگا، اور کسی کا نور اس سے کم ہوگا۔ بعض گناہ گار بھی ہوں گے لیکن اس نے نیک عمل بھی کی ہوگی تو اس کا نور اس کے پاؤں کے انگوٹھی پہ نا چمک رہا ہوگا، کبھی چمکتا ہوگا تو آگے بڑھتا ہوگا، کبھی بجھتا ہوگا تو رکتا ہوگا، رکتے رکتے آگے بڑھیں گے۔ جب اس مرحلے پہ پہنچیں گے، اس میں مومنین کے ساتھ کون ہوں گے؟ منافقین بھی ہوں گے۔ کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم نصیب کی نا، مومنین کے ساتھ منافقین بھی ہوں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیا تھا، قیامت دن اللہ ان کو دھوکہ دیں گے۔ ان کو مومنین کے ساتھ لائیں گے تو سمجھیں گے کہ یہ جنت میں جائیں گے، تو جب اس جگہ پر پہنچیں گے، ظلمہ میں، اس اندھیرے میں پہنچ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِالسُّورٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک دیوار کھڑی کر دیں گے۔ باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اندر والے حصے میں رحمت ہوں گے، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، باہر میں عذاب ہوں گے۔ تو منافقین مومنین سے آواز دے کر کہیں گے کہ انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف دیکھیں تاکہ ہم تمہارے نور کی روشنی میں چل کر استفادہ کر سکیں، تمہارا نور ہم حاصل کر سکیں۔ تو قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، فرشتے کہیں گے پیچھے ہٹیں، نور ڈھونڈنا ہے تو پیچھے جا کر ڈھونڈنا، یہاں تمہیں کوئی نور نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نور کامل عطا فرمائے۔ آخری مرحلہ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، پل صراط کا ہوگا۔ جہنم کے پر جو پل اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دیں گے وہ ہے پل صراط۔ پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا اور اتنا باریک ہوگا، انسان کے بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ نوکدار ہوگا، دھاری دار ہوگا، اور پھسلنے والا جگہ ہوگا، اور اس کے دائیں بائیں سائڈ پہ مختلف قسم کے کانٹے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوک سعدان، ایک خاص قسم کا کانٹا ہے جو عرب کے بعد صحرا میں پایا جاتا ہے، اس جیسے کانٹے ہوں گے جس کا سرا اس طرح ٹیڑھا ہوگا، جس طرح مچھلی شکار کرنے کے کانٹے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے کانٹے ہوں گے۔ ان کانٹوں کو حکم دیا جائے گا کہ جس کو اللہ چاہے اس کو یہاں سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں۔ تو لوگ وہاں سے گزر رہے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو کانٹے اچک کے جہنم میں پھینک دیں گے، ایسے گرا دیں گے جس طرح کی آگ میں گرتا ہے، پیدل پہ لوگوں کو وہاں پھینک رہا ہوگا۔ لوگوں کی حالت مختلف ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فناج مسلم، بعض لوگ صحیح سلامت کراس کریں گے، فناج مسلم، صحیح سلامت کراس کریں گے۔ کراس کرنے والے مومنین کی جو حالت ہوگی وہ بھی مختلف ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ یہ جو ہے نا چمک
بارش کے ساتھ آتے ہیں، گرج کے ساتھ چمک بھی چمکتا ہے نا، اس چمک کی طرح ایک ہی لمحہ ایسا نہیں، ایک ہی سیکنڈ یا اس سے بھی پہلے کراس کر جائیں گے. اور بعض لوگ دوڑتا جائے گا، بعض لوگ ایسا انداز ہو جائے گا گویا کہ گھوڑے پر سوار ہیں، بعض لوگ کبھی گرے گا کبھی اٹھے گا. مخدوش مرسل، کانٹا اس کو پکڑ لے گا، اسے زخمی کر لے گا، لیکن جہنم میں نہیں گرا دے گا، اسی پلسرات پہ گر جائیں گے، دوبارہ اٹھیں گے، کیونکہ دنیا میں اس نے گناہ کی تھی. گناہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت اس کو بچا دیتے ہیں. مومن بھی ہو، بہت سارے مومنین بھی جو موحد ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں گرا دیں گے، گناہ گار مومنین کو. لیکن مومن جب جہنم میں گر جائیں گے تو اہل سنت والجماعت کا اتفاق عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب دینے کے بعد کتنا عرصہ عذاب دینا ہے اللہ کی مرضی. 1000 سال رہے، 50,000 سال رہے، پتہ نہیں کتنے لاکھ سال رہے، المہم اپنے گناہ کے حساب سے جہنم میں رہنے کے بعد لا الہ الا اللہ کے اسے کسی نہ کسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے. وہ مکردس فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، لیکن مومن ہو تو کبھی کبھی کسی نہ کسی دن نکل جائے گا. یا اللہ کی رحمت سے نکلے گا، یا نبی پاک کی شفاعت کی وجہ سے نکلے گا، یا قرآن کا اس کا بچہ حافظ قرآن ہے اس کی شفاعت کی وجہ سے نکلے گا، یا اس کا بیٹا یا بچہ یا بھائی اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے اس کی شفاعت کی وجہ سے نکلے گا. یا بہت سارے ایسے عمل ہیں جو اس کے لیے شفاعت بن سکتے ہیں. لیکن بعض لوگ مخدوش مرسل ہوگا، کراس کر جائیں گے لیکن زخمی حالت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو بچا دے گی لیکن اس کی گناہ اس کو زخمی کر لیں گے. پھر اس کے بعد پورے صراط کو کراس کرنے والے صرف جنتی بچے، اور پورے صراط کراس کرنے کے بعد جنت میں ڈالنے سے پہلے، جنت میں بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کی آپس میں جو جب خلیج تھی نا، انسان ہوتا ہے اپنے بھائی سے بھی لڑتا ہے، صحابہ کرام کے درمیان میں اختلاف ہوا تھا، یہ سارے آپس کی گدوزتیں ختم کر کے بالکل دلوں کو صاف کر کے ان کو جنت میں بھیج دیتے ہیں. جہنمی تو چلا گیا نا جہنم میں، جنتی یہاں پورے صراط کراس کرنے کے بعد ایک جگہ پر ان کو روک کر آپس کی قدرتوں کو ختم کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت ظاہر کر دیں گے. یہ ہے قیامت کی خوشبودائی، سور پھونکنے سے لے کر جنت جہنم تک پہنچنے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قیامت کو بار بار یاد کر کے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے فتنے سے اور اس فتنے میں پڑھنے سے اور اس کی وجہ سے غفلت میں آنے سے ہمیں بچائیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من ذنوبهم فاستغفروه يغفر لكم انه كان غفارا.